کل ہمارا جو آخری پوائنٹ چل رہا تھا کہ مشکوک دن کا روزہ یعنی شک والے دن کا روزہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہو جاتی ہے، پھر ہم چاند دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ اگر اس رات بادل آ جائیں یا کچھ ایسا موسم بن جائے کہ چاند نظر آنا مشکل ہو جائے تو اگلے دن پھر ہم نے لازمی روزہ رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام الذی یشک فیہ فقد عصی ابا القاسم، بلکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شک والے دن کا روزہ رکھے گا، یعنی پتہ نہیں کہ کل رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، یعنی اس میں شک ہے نظر آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن پھر بھی اس نے روزہ رکھ لیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس لیے جب تک رمضان المبارک کا کنفرم نہیں ہو جاتا، چاند نظر نہیں آ جاتا، تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ اس کے بعد جو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے، قیام اللیل، رات کا قیام، رات کی نماز، نماز تراویح، نماز تہجد، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیام اللیل کی اہمیت، فضیلت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، وہ عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات سورہ فرقان میں بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں؟ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کرتے ہوئے، سر بسجود ہوتے ہوئے ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں۔ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ نیک بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، تو وہ اپنی راتیں نماز میں، قیام میں، تہجد میں، تراویح میں بسر کرے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، فرض نماز کے بعد، یعنی فرض نماز جو فرض ہم پر نمازیں کی گئی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کو پڑھنا تو ہے ہی، ان کی فرضیت، ان کی افضلیت تو ہے ہی، لیکن ان نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت دی ہے، کس نماز کو دی ہے؟ وہ دی ہے نفل نماز کو، صلاۃ اللیل، رات کی نماز کو، جو رات میں نماز انسان ادا کرتا ہے، تہجد کی، تراویح کی۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی ہے؟ وہ رات کی نماز ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رات کی نماز کے بارے میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کہا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کریں، آپس میں ملائیں، رشتہ داریوں کو ملائیں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی نماز پڑھیں، رات کو نماز پڑھیں، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور لوگ اس وقت سو رہے ہوں۔ جب لوگوں کے سونے کا ٹائم ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیام کر رہے ہوں، رکوع کر رہے ہوں، سجدہ کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تو پھر ان چیزوں کا انعام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کیا وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، کہ پھر ان کاموں کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ یعنی یہ تھی رات کی نماز کی افضلیت۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں، اور یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ اس رات کی نماز میں صلاۃ اللیل میں جو آپ علیہ السلام کی حدیث میں ہے نا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل کون سی نماز ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ اس رات کی نماز میں وتر کی نماز بھی آتی ہے، وتر کی نماز۔ وتر کی تعداد کیا ہے؟ کم از کم
ایک ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت وطر پڑھا جا سکتا ہے۔ وطر کی بہت اہمیت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو سفر اور حضر میں نہیں چھوڑا۔ حالانکہ نفل نماز جو ہوتی ہے وہ سفر میں معاف ہو جاتی ہے، یا فرضی نماز جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے سفر میں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وطر نماز کے متعلق آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وطر کی نماز نہ حضر میں چھوڑی، یعنی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی رہائش پر، اپنے گھر پر، اپنے شہر میں ہوتے ہیں تب بھی نہیں چھوڑی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر میں بھی اس نماز کو نہیں چھوڑا۔ یعنی یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے، اتنی اہم نماز ہے کہ آپ علیہ السلام نے سفر میں بھی اس نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ اب آگے وطر کی تعداد کیا ہے؟ وطر کی تعداد کم از کم 1 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت وطر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ 1 رکعت پڑھنے کی دلیل یہ سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، کہ جو ایک وطر 1 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ من احب، جسے پسند ہو، ان یوتر، کہ وہ وطر پڑھے، بواحدۃ، ایک، فلیفعل، تو پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 3 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے وطر کی نماز۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی دلیل ہے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ 3 رکعت وطر نماز ادا کرے تو فلیفعل، وہ پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھ لے۔ 3 وطر ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب آگے ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وطر کی نماز رمضان کے ساتھ اس لیے ہم نے اٹیچ کی ہے، حالانکہ اس کا تعلق سارے سال کی نماز کے ساتھ ہے، بلکہ قیام اللیل جو ہے اس کا تعلق بھی ساری زندگی کے ساتھ ہے، سارے سال کے ساتھ ہے۔ لیکن جب ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں رمضان میں، جو تہجد کی نماز ہوتی ہے یا قیام اللیل ہوتا ہے، اس کا نام ذرا تبدیل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہم اسے نماز تراویح کہتے ہیں، اور نماز تراویح کے ساتھ وطر ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ وطر کو اہمیت دیتے ہیں، بعض لوگ نہیں دیتے، حالانکہ وطر کو اہمیت دینی چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے حدیث بیان کر دی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وطر کی نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ بس تراویح کی نماز ادا کر لی ہے یہی کافی ہے، اور وہ وطر پڑھے بنا، اگر نماز تراویح مسجد میں ادا کرتے ہیں تو وہ وطر پڑھے بنا گھر چلے جاتے ہیں، یا وہ گھر میں اگر نماز تراویح پڑھتے ہیں تو وطر کی نماز کو لاسٹ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یا اس طرح اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی ان کے ہاں اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ وطر کی نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ جھوٹا ہے، اس کی گواہی پر اعتبار نہ کیا جائے۔ یعنی اس قدر انہوں نے وطر کی نماز کو اہمیت دی ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے۔ اب پتہ چلا کہ وطر پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی کم از کم رکعت 1 ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت ہے۔ 1 بھی وطر پڑھا جا سکتا ہے، 3 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور ان کی دلیل بھی ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد 3 وطر جو ہوتے ہیں 1 سلام کے ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ 3 وطر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں 1 سلام کے ساتھ، کس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اوتر بثلاث رکعات لم یسلم الا فی آخرہن، کہ انہوں نے 3 رکعت وطر پڑھے اور سلام صرف آخری رکعت میں، آخری تشہد میں۔ جیسا کہ ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز میں ہم دوسری رکعت میں اتحیات بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وطر جب ہم نے 3 پڑھنے ہیں تو اتحیات دوسری رکعت میں نہیں بیٹھنا، پہلی رکعت کی طرح کھڑے ہو جانا ہے، 2 سجدے کر کے جیسے ہم پہلی رکعت پڑھ کے دوسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وطر کی نماز کے اندر اور مغرب کی نماز کے اندر یہی فرق ہے۔ جو وطر کی نماز ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، دوسری رکعت کے 2 سجدے کر کے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے وطر کے اندر، اور تیسری رکعت میں آپ نے تشہد بیٹھ جانا ہے اور اس تشہد میں سلام پھیرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ 3 وطر کو 1 سلام کے ساتھ پڑھنا۔ اور 3 رکعت جو وطر ہوتی ہے وہ 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 سلام وہ کیسے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے انہ کان یسلم بین رکعتین ورکعت فی الوتر حتی کان یأمر ببعض حاجتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رکعت جب وطر پڑھتے تو 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پہلی رکعت پڑھی، دوسری پڑھی اور بیٹھے رہے، اور پھر سلام پھیر دیا، پھر اپنی کو بعض ضروریات کا لوگوں کے ساتھ ذکر کرتے، بات چیت کرتے، یعنی زندگی کی، پھر 1 رکعت نماز اور پڑھتے، یعنی 1 رکعت پڑھتے،
ایک رکعت پڑھی اور پھر بیٹھ کے سلام پھیر دیا۔ اس طرح 3 رکعت وطر پڑھے جا سکتے ہیں، ایک سلام کے ساتھ بھی یعنی تینوں رکعت ملا کر، اور 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یعنی 11 رکعت ہے، یعنی 5 بھی پڑھ سکتے ہیں ہم، 3 بھی پڑھ سکتے، 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 11 رکعت پڑھنے کا ارادہ ہے تو پھر اس طرح پڑھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعتا یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد فجر تک کیا کرتے؟ 2 رکعت نماز ادا کرتے، سلام پھیر دیتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، سلام پھیر دیتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، سلام پھیر دیتے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ علیہ السلام یعنی 2 رکعتیں 10 رکعتیں نماز پڑھ لیتے اور آخر میں 1 وتر پڑھ لیتے، تو یہ 11 رکعت ہو جاتی تھی۔ اس طرح یعنی پتہ چلا کہ 11 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھتے جائیں، جب 10 رکعتیں ہو جائیں تو آپ لاسٹ پر 1 وتر پڑھ لیں، آپ کی 11 رکعت ہو جائیں گی، یا آپ 2 کر کے وتر پڑھتے جائیں، جب 8 ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ اکٹھے 3 وتر پڑھ سکتے ہیں، اس طرح 11 رکعت ہو جائیں گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب آدمی اکیلا ہو، جب آدمی اکیلا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے بنا جماعت کے، پھر اس طرح کرے، یعنی 3 سے زیادہ وتر پڑھے۔ کیوں؟ اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، تو ان پر مشقت آئے گی۔ اب ایک بندے نے یعنی امام صاحب نے مسجد میں آ کر نماز شروع کروا دی ہے، نماز شروع کروانے کے بعد اس نے اپنے 11 رکعت وتر شروع کر دی، ایک ساتھ پڑھتا جا رہا ہے، سلام نہیں پھیرا درمیان میں، یا 5 رکعت ہے یا 7 یا 9 رکعت، یعنی زیادہ رکعتیں اس نے شروع کر دی، پڑھ سکتا ہے لیکن پیچھے مقتدیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں پہلے سے اگر اتفاق ہو چکا ہے، سب کہنے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ایسا حاجت مند نہیں ہے، ضرورت مند نہیں، آپ کرسا پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر پڑھے جا سکتے ہیں۔ بنا بتائے اس طرح پڑھنا یہ لوگوں پر مشقت ہو سکتا ہے۔ تو عام روٹین میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسا ہماری مساجد میں چلتا ہے ویسا ہی چلنا چاہیے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھائے، سلام پھیر دے، 2 رکعت نماز پڑھائے، سلام پھیر دے، اس طرح، اور لاسٹ پر 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی امامت کروائے تو وہ نرمی کرے، فَإِنَّ مِن وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ امامت کروا رہے ہوں، آپ نماز پڑھا رہے ہوں، تو پھر اپنی نماز میں نرمی رکھو۔ کیوں؟ آپ کے پیچھے بڑی عمر کے لوگ بھی کھڑے ہیں، والضعیف کمزور لوگ بھی کھڑے ہیں، یعنی بیمار لوگ بھی ہو سکتے ہیں ان میں، وذا الحاجہ اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، بیچارے کسی کو ضروری کام ہوتا ہے، اس نے اپنا کرنا ہے، نماز پڑھنی اور پڑھنے کے بعد اپنا کوئی کام کرنا ہے۔ اگر امام صاحب اتنی لمبی رکعت یا اتنی لمبی نماز شروع کروا دیتے ہیں تو اس کا کام رہ جائے گا۔ دوسری حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ يَشَاءُ۔ جب آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے پھر جیسے مرضی اس کا دل کرے، جتنی مرضی لمبی کرے، جتنی مرضی رکعتیں پڑھے، اور جو مرضی نماز میں پڑھے، قرآن مجید سے جو مرضی سورت پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں اکیلے میں۔ لیکن جب آپ جماعت کروا رہے ہیں پھر آپ کو دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا، لحاظ رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ تھا صرف عام روٹین میں مطلقاً قیام اللیل، رات کی نماز۔ لیکن رمضان المبارک میں اس کا کیا ثواب ہے؟ رمضان المبارک میں یہ رات کی نماز کا رمضان المبارک میں کیا صلہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اس کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی حدیث پڑھی تھی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ، سابقہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی رات کی نماز ادا کی ثواب کی نیت سے، رات کی نماز ادا کی ثواب کی نیت سے، تو غفر، اور ایمان کی نیت سے۔ ایمان کی نیت کیا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے، واحتساباً اور ثواب کی نیت سے، کوئی دنیا کا اس میں فائدہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد کی نیت سے نہیں، بلکہ ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر پانا ہے، تو پھر اس کے لیے انعام کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اس نے گناہ کیے ہیں سابقہ اس کے گناہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے سبق کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا کی ہے۔ ہم تراویح نماز اسی لیے نہیں عطا کرتے کہ ہم اس مسجد میں نماز نہیں ادا کریں گے، ہم اس جگہ نماز نہیں پڑھیں گے، وہ قاری صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، نہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ قاری صاحب کو پیچھے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن ہمیں بھی اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم اپنی جوانی کو، گناہوں کے لیے تو کوئی بھی بات ہو جاتی نا، کوئی بندہ سمجھانے والا ہو، گھر میں کوئی بڑا ہو یا قاری صاحب ہو، کوئی بھی سمجھانے والے ہوں، ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی جوانی ہے، یہی 4 دن زندگی کے ہیں جو ہم نے عیش کرنی ہے، جو موج کرنی ہے، پھر بعد میں بوڑھے ہو جائیں گے، بچے آ جائیں گے، پھر کون کرنے دے گا۔ یعنی ہمارے پاس گناہ کرنے کے 1000 بہانے ہیں، اور اس میں ہمارا جو مین بہانہ ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے۔ حالانکہ شروع میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسا نوجوان جسے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں یہ بھی ہے شاب النشأ فی عبادتی، کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں گزارا، جس نے اللہ کی خاطر اپنی جوانی کو وقف کر دیا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دی، اسے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں تراویح سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور میں نے الحمدللہ عمرہ کیا نا، عمرے میں ایک چیز، اللہ کے گھر میں الحمدللہ بار بار جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو وہاں پر میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، وہ چیز کیا تھی؟ میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جوانی صرف کر دیتا ہے، جوانی کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عبادت کو کیوں پسند کیا۔ پھر جب میں نے دیکھا طواف کے دوران، خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے نا، وہاں کچھ ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، ضعیف اور کمزور لوگ ہیں جو ویل چیئر پر طواف کر رہے ہیں، اور پھر جب نماز پڑھنے لگے ہیں کچھ لوگ چیئرز پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم صفا مروہ کی سعی کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگ، وہ الیکٹرانک گاڑیاں آ گئی ہیں صفا مروہ کی سعی کے لیے، تو ان پر وہ گاڑیوں پر چکر لگا رہے ہیں۔ میں یہ چیز نوٹ کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے، ہم ان سارے سہاروں سے خود بنفس نفیس طواف بھی کر رہے ہیں، ہمیں کسی ویل چیئر کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، ایک بندہ ویل چیئر پر طواف کر رہا ہے، ایک بندہ خود اپنے پاؤں سے چل کر طواف کر رہا ہے، ایک بندہ کھڑے ہو کر صحیح نماز ادا کر رہا ہے، قیام میں صحیح قیام کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے کے لیے سجدے میں جاتا ہے زمین پر، تحیات کے لیے تشہد میں بیٹھتا ہے، اور ایک بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وہ اپنے یہ سارے کام جو ہے نماز کے یا عبادات کے وہ سہاروں کے ساتھ کر رہا ہے، کبھی ویل چیئر کا سہارا لے رہا ہے، کبھی چیئر کا سہارا لے رہا ہے، کبھی الیکٹرانک گاڑی کا سہارا لے رہا ہے۔ اب ایک بندہ اوریجنل کام کر رہا ہے اور ایک بندہ مشینوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، ایک بندہ سجدے کے لیے بالکل زمین پر جاتا ہے جس طرح سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، اور ایک بندہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ ہی اپنی نماز کمپلیٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں اس کی نماز میں فرق تو ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عبادت کو پسند کیا ہے۔ اس کا جواب مجھے الحمدللہ اپنے عمرے کے دوران، اس تجربے کے دوران ملا ہے کہ کچھ بندے جو ہیں وہ عبادات کے لیے سہارے میں ہیں، اور ایک بندہ خود اپنی عبادات بھاگ بھاگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ظاہری بات ہے جوانی کی عبادت تو پسند آئے گی نا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ جوانی ہے، اگر آپ اس میں نماز تراویح ادا کرتے یا کوئی بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اس میں آپ کو الگ ہی ایک مزہ اور ذائقہ اور ثواب آپ کے ذہن میں بیٹھے گا، اور آپ سوچیں گے یہ چیزیں آپ کو پریکٹیکلی لائف میں ملیں گی۔ کیونکہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے پھر آپ نے سوچنا ہے نوجوانوں کو دیکھ کر یا اپنے صحت مند لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ نماز میں سجدہ کیسے کر رہے ہیں، پھر آپ نے چیئر پہ بیٹھے سوچتے ہونا کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی صحت دیتا، میں بھی زمین پر جا کے سجدہ کرتا۔
آج اللہ نے وقت دیا ہے نا، آج اللہ نے موقع دیا ہے نا، آج اللہ نے صحت دی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، ہمیں کیوں نہیں فائدہ اٹھانا چاہیے؟ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عبادت کو کیوں پسند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جوانی کی عبادت کو پسند کیا ہے۔ تراویح کا مطلب کیا ہے؟ تراویح کا مطلب ہے، تراویح یہ جمع ہے، اس کی جو واحد آتی ہے وہ آتی ہے ترویحہ، ترویحتن اس کی واحد ہے، اور اس کا جو مطلق سمپل معنی ہے وہ ہے بیٹھنا، بیٹھنے کو کہتے ہیں تراویح۔ اس کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا کہ رمضان کی راتوں میں 4 رکعتوں کے بعد کچھ تھوڑا سا بیٹھنا جس میں لوگ راحت کرتے ہیں، یعنی 4 رکعتیں نماز پڑھی، 2 رکعتیں تراویح پڑھی، پھر ساتھ ہی 2 رکعتیں فوراً پڑھ دیں، پھر یعنی 4 رکعتیں تراویح پڑھنے کے بعد تھوڑی سی راحت کی، تھوڑا سا بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد اگلی 4 رکعتیں پڑھی، اس لیے اس نماز کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کا مطلب بیٹھنا، اور رمضان میں اس نماز کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رمضان کی راتوں میں 4 رکعتوں کے بعد وہ بیٹھنا جس میں لوگ راحت کرتے ہیں، جس میں لوگ تھوڑا سا سانس لیتے ہیں، اور 4 رکعتوں کو ترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ قیام رمضان رات کے شروع اور آخری حصے میں کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ نماز تراویح رمضان کا قیام رات کے شروع میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام معاشرے میں چلتا ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد نماز تراویح شروع ہو جاتی ہے، ایسا بھی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت بھی یہ شروع کروائی جا سکتی ہے، تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلۃ وصلی بصلاته ناس، یعنی یہ ایک دلیل بھی ہے، یہ اس بات کی دلیل بھی ہے، کچھ لوگ آج لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نماز تراویح پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے، تو آپ نماز تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، یہ بات غلط ہے۔ نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں شروع ہو گئی تھی، بلکہ وہ اسے بدعت حسنہ کا نام دیتے ہیں، حالانکہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے سیئہ ہے چاہے حسنہ ہے، کل بدعت ضلالہ۔ حضرت عبداللہ بن فرماتے ہیں ان رآہ الناس حسنہ، اگرچہ لوگ اسے حسنہ ہی کہتے پھر لوگوں کو کوئی اور دلیل نہیں ملتی، وہ نماز تراویح کی طرف آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ شروع کروائی تھی تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز تراویح یعنی رات کی نماز پڑھائی اور لوگ بہت جمع ہو گئے تھے، اور اس سے اگلی رات یعنی دوسری رات آپ علیہ السلام نے پھر نماز تراویح پڑھائی اور لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے، یعنی پہلی رات سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے تیسری یا چوتھی رات نماز تراویح نہیں ادا کی، دیکھا لوگ بہت زیادہ پہلے سے بھی جمع ہیں، پھر آپ علیہ السلام باہر ہی نہیں نکلے، اور صبح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رات تمہاری حرکت دیکھی، تم ماشاءاللہ نماز تراویح کے لیے اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے، اور میں نے رات اسی لیے آپ کو نہیں نماز تراویح، یعنی پہلی 2 یا 3 راتیں آپ علیہ السلام نے باجماعت نماز تراویح ادا کروائی ہے، دلیل ہے نا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کیوں نماز تراویح نہیں تیسری یا چوتھی رکعت میں کیوں نہیں ادا کروائی؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم پر نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے، یہ نفل نماز ہے۔ اس لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اس وجہ سے مکمل رمضان جو تراویح با جماعت نماز ادا نہیں کروائی کہ کہیں ہم پر فرض نہ کر دی جائے، تو اب وحی کا خطرہ نہیں ہے، اب فرشتہ آ نہیں سکتا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، تو اس لیے اب ہم با جماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ابتدا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، پہلے 2 یا 3 راتیں آپ علیہ السلام نے ہمیں نماز باجماعت پڑھائی ہے، پھر کیوں رک گئے تھے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو اب فرض کا خطرہ ٹل گیا ہے، اس وجہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یعنی کہ نماز تراویح باجماعت کی دلیل ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس کی تعداد رکعات میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، کوئی 20 کہتا ہے، کوئی 23 کہتا ہے،
لیکن جو صحیح اور اتھینٹک بات ہے، جو صحیح دلیل ہے، وہ نماز تراویح کی تعداد 11 رکعت ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہا سئلت کیف کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات رمضان کی نماز کا کیا حال تھا، کیسی نماز تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعہ، حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا رمضان کے علاوہ اپنی باقی لائف میں بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ صحیح اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور یہ بہت ہی اتھینٹک دلیل ہے اس بات کی۔ بلکہ نماز تراویح جو ہے، یعنی اس کی رکعت کا بھی پتہ چل گیا کتنی رکعت ہے، 11 رکعت ہے، اور اس کی فضیلت کا بھی پتہ چل گیا، اور اس کی جو دلیل ہے کہ نماز تراویح باجماعت پڑھنے کی دلیل، وہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ علیہ السلام نے 2 یا 3 رات باجماعت نماز ادا کروائی ہے تراویح کی، لیکن پھر بعد میں کیوں نہیں کروائی؟ لوگوں کا ذوق شوق دیکھ کر کہ کہیں ان پر فرض نہ کر دی جائے، میری امت پر مشکل آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے کہ نماز تراویح کو باجماعت ادا کرنا، جب آپ امام صاحب کے ساتھ نماز تراویح شروع کرتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو مکمل، چاہے آپ عشاء کی نماز کے 1 گھنٹہ بعد تراویح امام صاحب کے ساتھ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو مکمل رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری جو 7 راتیں تھیں نا، 7ویں رات آپ علیہ السلام نے لوگوں کو قیام کروایا، اتنا لمبا قیام کروایا کہ رات کا تیسرا حصہ چلا گیا۔ پھر آگے جب 6 راتیں رہیں گی تھی رمضان میں، لوگ آئے، آپ علیہ السلام مسجد میں نہیں آئے، پھر 5 راتیں رہ گئی، پھر آپ علیہ السلام مسجد میں آئے، اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو قیام کروایا، اتنا لمبا قیام کروایا کہ رات کا آدھا حصہ چلا گیا، یعنی جب رمضان میں 7 راتیں رہ گئی تھیں، پھر قیام کروایا تھا آپ علیہ السلام نے کہ رات کا تیسرا حصہ چلا گیا، پھر جب 6 راتیں رہ گئی تو آپ علیہ السلام نہیں نکلے باہر، پھر جب 5 راتیں رہ گئی تھیں آپ علیہ السلام باہر آئے، نماز تراویح یعنی رات کا قیام کروایا، اتنا لمبا قیام کروایا کہ آدھی رات گزر چکی تھی۔ تو جب سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی جی کیا مزہ آ رہا تھا، اگر ہم اسے مزید لمبا کر لیتے قیام کو، ساری رات قیام ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ذوق شوق جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ساری رات کا ثواب ملے، تو جو بندہ امام صاحب کے ساتھ اپنی نماز تراویح شروع کرتا ہے اور امام صاحب کے ساتھ ہی کمپلیٹ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل رات کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ نماز تراویح مسجد میں ادا کریں، لیکن جو صحیح اور اچھا صحیح مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ عورت کی نماز جو ہے گھر کے اندر زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ فرض نماز ہے چاہے وہ نفل نماز ہے، جو عورت کی نماز ہے وہ گھر کے اندر پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر وہ مسجد میں جانا چاہیں تو انہیں منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، متفق علیہ، یعنی یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے عورتوں کو اللہ کے گھروں سے منع نہ کرو، انہیں نماز پڑھنے دو، یعنی آپ مسجد میں آ کر نماز تراویح باجماعت ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، عورتوں کے نماز تراویح کے لیے مسجد میں آنے کے لیے شرائط ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ کہ جب آپ آئیں تو وہ علاقہ، وہ ایریا با امن ہو، یعنی امن والا ایریا ہو، وہاں پر کسی فتنے کا ڈر نہ ہو، کسی گناہ کا ڈر نہ ہو، کسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر آپ با پردہ ہو کر آئیں، عورتیں جو ہیں وہ نماز تراویح مسجد میں آنے کے لیے با پردہ ہو کر آئیں، بڑی بڑی چادروں کے ساتھ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کرنے والی ہوں، ان کے کچھ ایسے ان کا چلنا یا ان کا جو نشو و نما ہے کچھ اس طرح نہ ہو کہ وہ اپنی زینت یا اپنی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر کریں، نہیں ایسی نہ ہو۔ ان کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، گلیوں میں جب چل رہی ہوں، مسجد آ رہی ہوں، مسجد سے واپس گھر جا رہی ہوں، تو ان کی آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ہنسنے کی آوازیں لوگوں تک پہنچے، ان کی باتوں کی آوازیں لوگوں تک پہنچے، یا ایک دوسرے کو دھکم پیل کریں یا گلیوں میں مذاق کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا پھر اگر وہ میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، پہلے وہ اپنے خاوند سے اجازت لیں پھر مسجد جائیں، مسجد جانے کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لینی ہوگی، اور اس کے علاوہ اپنے جسم پر خوشبو نہ لگا کر جائیں کہ جس سے لوگوں کو آپ کی خوشبو آئے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے، بڑی بڑی چادروں کے ساتھ ہم نے آپ کو چھپا کر جانا ہے، بلکہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک باحیا طریقے کے ساتھ مسجد اگر آپ جاتے ہیں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے اور ویسے ہی پڑھ کر واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، جیسا
جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ عید والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام عورتیں عیدگاہ پہنچیں، تو آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی کچھ ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کے پاس چادریں نہیں ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کی بہنیں جو ہیں وہ اسے چادر دے دے، یعنی اس کی کوئی دوسری بہنوں سے چادر دے دے اور مسجد لے کر آئے۔ پتہ چلتا ہے کہ مسجد آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو، آپ مکمل باحیا